یہ کہانی صرف ایک بادشاہ اور ایک ملکہ کی نہیں، یہ کہانی ہے توحید اور شرک کے درمیان فیصلہ کن تصادم کی۔ یہ کہانی ہے علم، طاقت اور ہدایت کے فرق کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے وہ نبی جنہیں بے مثال بادشاہی عطا ہوئی، لیکن ان کے دل میں غرور نہیں تھا بلکہ شکر تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے پرندوں کا جائزہ لیا۔ یہ معمول کی نگرانی نہیں تھی بلکہ ایک منظم نظام کی علامت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں۔ یہ سوال صرف ایک پرندے کا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور اس نے ایک ایسی خبر دی جو پورے نظام کو ہلا دینے والی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس گیا ہے جو سورج کو سجدہ کرتی ہے اور ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کے پاس عظیم تخت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک نبی کے سامنے صرف خبر نہیں آئی بلکہ ایک عقیدہ کا بحران سامنے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً جنگ یا غصہ نہیں دکھایا۔ یہ نبی کی سب سے بڑی صفت تھی، تحقیق اور حکمت۔ انہوں نے فوراً خط لکھا۔ یہ خط صرف حکم نہیں تھا، یہ دعوت توحید تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کا پیغام ہمیشہ واضح تھا، یا تو اللہ کی اطاعت یا انکار کے نتائج۔ جب خط ملکہ بلقیس کو ملا تو وہ حیران نہیں بلکہ سنجیدہ ہو گئی۔ یہ ایک عقل مند حکمران کا رد عمل تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں تو تباہی لاتے ہیں، اس لیے اس نے جنگ کے بجائے حکمت اپنائی۔ اس نے تحفے بھیجے۔ یہ دراصل ایک آزمائش تھی۔ جب تحفے پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً انکار کیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ یہ جملہ ظاہر کرتا ہے کہ نبیوں کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اگر وہ نہ آئے تو ایک ایسا لشکر آئے گا جس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ یہاں ملکہ بلقیس کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں۔ اب اس نے ایک اور قدم اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی درباریوں سے ایک سوال کیا، کون ہے جو اس کا تخت لے آئے قبل اس کے کہ وہ آئے؟ یہ سوال طاقت کا نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت ظاہر کرنے کا ذریعہ تھا۔ ایک جن نے کہا کہ وہ لے آئے گا، لیکن ایک شخص جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، اور واقعی اللہ کی حکم سے تخت حاضر ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ علم طاقت سے بڑا ہوتا ہے۔ جب ملکہ بلقیس آئی تو اسے ایک غیر معمولی منظر دکھایا گیا۔ اس کا تخت تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسے سوال کیا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا یہی ہے۔ یہ اس کی ذہانت اور احتیاط کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اسے محل میں لے جایا گیا۔ وہاں فرش شیشے کا تھا، لیکن اسے پانی لگا۔ اس نے کپڑے اٹھا لیے۔ یہ لمحہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کا علم محدود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حقیقت واضح کی، یہ شیشے کا محل ہے۔ اب اصل تبدیلی آتی ہے۔ ملکہ بلقیس کے دل میں جو پردے تھے وہ ہٹ گئے۔ اس نے پہچان لیا کہ جس کے سامنے وہ کھڑی ہے وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ کہنے لگی، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ ایمان کا وہ لمحہ تھا جہاں ایک پوری سلطنت کا عقیدہ بدل گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، طاقت عارضی ہے، علم محدود ہے، لیکن ہدایت ہمیشہ کامیاب ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف آ جائے وہ کبھی ہارنے والا نہیں ہوتا۔